بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سن رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات پارٹ 1، اس کا 5واں پیپر عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا آج ہمارا 33واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کے غلط فیصلوں سے اللہ رب العزت نے کیسے بچایا، اور جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک متشابہ شخص ملتا جلتا ان کی شکل کا جس کو پھانسی پر لٹکایا گیا، تو وہ یہ سارا معاملہ کیسے بنا، آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھتے ہیں۔ وَهُنَا أَمَرَ الشُّرْطِيُّ الْمُؤَكَّلُ بِهِ شَابًا إِسْرَائِيلِيًّا بِحَمْلِ الْعُودِ۔ وَهُنَا، اور جب یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فیصلہ ہو گیا، اور اس کے پہلے لیکچر میں آپ نے پڑھا کہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا وہی اس لکڑی کو اٹھا کر لاتا جس کے ساتھ پھانسی دی جاتی۔ تو یہاں پر بہت زیادہ رش تھا، چیخ و پکار تھی، یہود بہت زیادہ جمع تھے۔ تو ہوا ایسے کہ امر الشرطی الموکل، وہاں ایک متعلقہ جو شرطی تھا یعنی کہ پولیس والا تھا، سپاہی تھا، اس نے امرا حکم دیا بھی، کس کو حکم دیا؟ شابن، ایک نوجوان تھا، اس کو حکم دیا، اور وہ جو نوجوان تھا اسرائیلی، وہ اسرائیلی تھا یعنی یہودی۔ تو وہاں پر جو موجود سپاہی تھے ان میں سے ایک متعلقہ سپاہی نے ایک اسرائیلی یہودی کو حکم دیا۔ اب چونکہ حالات کنٹرول سے نکل رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جو ہے نا وہ فیصلہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا جائے، تو حالات کی نزاکت کی وجہ سے اس سپاہی نے یہ سمجھا اور اس نے کہا کہ اس ایک یہودی اسرائیلی جو نوجوان تھا اس کو کہا بحمل العود، کہ وہ جلدی سے وہ لکڑی اٹھا کے لائے جس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینی ہے۔ وَكَانَ أَشَدَّ زُمَلَائِهِ حَمَاسَةً وَأَكْبَرَهُمْ صَفَاحَةً، اور جس شخص کو کہا گیا اشد، سب سے زیادہ شدید، زملائہ، اپنے دوستوں اپنے ساتھیوں میں سے وہ سب سے زیادہ شدید تھا، حماسۃً یعنی غیرت والا تھا، وہ بڑا غیرت مند محسوس ہوتا تھا، بہت غیرت والا اپنے دوستوں میں سے تھا، وہ اکبرہم صفاحۃً، اور بیوقوف بھی سب سے زیادہ تھا۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ ان یہود میں سے اس کو لیڈر بننے کی کوشش تھی، سب سے زیادہ شور کرتا تھا، سب سے زیادہ حریص تھا، چاہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جلد از جلد پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو اسی شخص کو جو سپاہی ہے اس نے بھیجا کہ وہ لکڑی کو اٹھا کر لائے، اور وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ إِزَاءِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ، اور یہ سب سے زیادہ حریص تھا، یعنی سب سے زیادہ غیرت مند تھا، سب سے زیادہ بیوقوف تھا، اور سب سے زیادہ احرصا، سب سے زیادہ ان میں سے یہ حریص بھی تھا، کس بات پر؟ عَلَىٰ إِزَاءِ السَّيِّدِ الْمَسِيحِ، عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں، یعنی ان کو تکلیف پہنچانے میں اور پھانسی پر لٹکانے میں اور معاملہ جلد کروانے میں یہ سب سے زیادہ حریص بھی تھا۔ تو اس کو بھیجا وَمُبَارَدَةً إِلَيْهِ، اور وہ جلد از جلد وہ لکڑی کو لے آیا جس کے ساتھ یعنی پھانسی کے پھندے پر لٹکانا تھا، پھانسی گاہ کی جگہ پر۔ حَتَّى يَنْتَهِي الْأَمْرُ سَرِيًّا، اس لیے لے آیا تاکہ معاملہ جلد از جلد اپنے اختتام کو پہنچے، انجام کو پہنچے۔ وَيَتَخَلَّصَ مِنْ هَذِهِ الْمَسْئُولِيَّةِ الْمِرْهِقَةِ، اور اس تباہ کن ذمہ داری سے، یتخلص خلاصی پائے، من هذه المسئولیت المرهقة، اس تباہ کن ذمہ داری سے جلد از جلد خلاصی پا لے۔ تو یہ وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ، جس کو مسئلہ تھا اور بڑی لالچ تھی، اس کو حریص تھا اور بہت زیادہ جلد باز تھا کہ جلدی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تو بائی چانس ایسا ہوا کہ سپاہی نے اسی کو بھیج دیا کہ وہ جلدی لکڑی اٹھا کر لے آئے۔ اب اس نے جلد بازی میں یہ بھی نہ سوچا کہ جو لکڑی اٹھا کر لاتا ہے اسی کو پھانسی ہو جاتی ہے، قانون کیا ہے، اور یعنی اس طرح وہ آؤٹ آف کنٹرول تھا، خوشی سے مارا تھا،
اور اس نے سوچے بغیر بھاگا اور جا کر وہ لکڑی کو اٹھا کر لے آیا۔ وہاکذا وصل الموکب الی باب المنشکی، اور اس طریقے سے وہ لکڑی جو ہے پہنچ گئی پھانسی کے دروازے تک، باب المنشکی، جہاں پھانسی دی جاتی ہے اس جگہ پر وہ پہنچ گئی۔ فتقدم شرطۃ المنشکی، پس آگے بڑھا، تقدم یتقدم، آگے بڑھا، شرطۃ سپاہی، المنشکی کون سا؟ پھانسی والا سپاہی۔ اب سپاہی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو باہر کنٹرول کر رہے تھے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ جیسے شہری سپاہی ہوتے ہیں یا عام پولیس ہوتی ہے، اور یہ والے پولیس والے جو تھے پھانسی والے، یہ آپ کو پتہ یہ الگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ لے کر آیا اس لکڑی کو، تو یہ پھانسی والا جو سپاہی تھا یہ آگے بڑھا، وَتَسَلَّمُ الْأَمْرَ مِنَ الشُّرْطَةِ الْمَدَنِيِّينَ، اور جو مدنی شہر کو کہتے ہیں، جو شہر والے پولیس والے تھے، شرطۃ یعنی پولیس والے جو شہری پولیس والے تھے، ان سے معاملہ اپنے پاس لے لیا۔ تسلموں میں سپرد کر لیا، امرا من آ گیا، یعنی ان سے اپنے کسٹڈی میں لے لیا، اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ جو شہری پولیس والے تھے ان سے خود اپنے کنٹرول میں لے لیا، یعنی جو کنٹرول کرنے والے تھے شہروں سے پولیس منگوائی تھی، اب جو وہ پھانسی والا پولیس والا تھا اس نے وہ سارا کنٹرول لے لیا۔ اور وراء شابا یحمل الصلیبہ، اور اس نے دیکھا، یعنی ان اب پھانسی والے پولیس والوں نے دیکھا کہ الشابہ یہ نوجوان جو ہے، یحمل الصلیبہ جس نے صلیب اٹھائی ہوئی ہے، واختلط حابل بالنابل، معاملہ جو تھا وہ اختلاط کا والا ہو رہا تھا، یعنی گڑبڑ ہو رہا تھا معاملہ بہت زیادہ۔ اور وکثرت دجیجو کا مطلب ہے چیخو پکار بہت بڑھ رہی تھی یہود کی، یعنی سمجھ لیں چیخو پکار خوشی کی تھی، جیسے جشن منایا جاتا ہے۔ اور ان کو اب جب یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ صلیب پہنچ چکی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عنقریب پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، تو ان کی شور و غوغا میں اور چیخ و پکار میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذُوا بِيَدِ الشَّابِ، پھر انہوں نے، یعنی یہ پھانسی والے پولیس والوں جو تھے، انہوں نے پکڑ لیا اس نوجوان کے ہاتھ سے، الحامل جو اٹھایا ہوا تھا للصلیب، اس کو پکڑ لیا نوجوان کو، یہ جو صلیب اٹھا کر لے کر آیا تھا۔ وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي أَنَّهُ هُوَ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ بِالصَّلْبِ، اب ان کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، لا یشکون، انہیں کوئی شک نہ رہا، فی اس بات کے متعلق، انہو کہ بے شک وہی ہے، هو المحکوم جس کے متعلق فیصلہ ہوا ہے، علیہ بالصلب کے صلیب پر لٹکانے کا، وہوا صحیح، یعنی یہی فیصلہ صحیح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ لے کر آیا تو اب ان کو پتہ تھا، وہ قانون کو جانتے تھے، اور قانون کے مطابق جو صلیب پر لے کے آتا، وہ لکڑی جس پر لٹکایا جاتا، جو صلیب لے کر آتا تھا اسی کو ہی اس کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا، کوئی دوسرا شخص لا ہی نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا جب وہ نوجوان لے کر آیا تو اب ان کو کوئی شک نہ رہا کہ یہی وہ شخص ہے۔ اب وہ چیخو پکار کر رہا ہے، وَيَزِجُّ چیخ رہا ہے، وَيُعْلِنُ اعلان کر رہا ہے، براتہ اپنی برات کا، وَأَنَّهُ لَا شَأْنَ لَهُ بِالْحُكْمِ وَالصَّلْبِ، اور وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بارے میں حکم صادر نہیں ہوا، اس کو صلیب پر نہیں لٹکایا جانا۔ مطلب اب وہ بار بار اس طریقے سے اپنی برات کا اعلان کر رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ سپاہی تھے، ان حالات کو جانتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وَإِنَّمَا كُلِّفَ حَمَلَ الْعُودِ سُخْرَةً وَظُلْمًا، اور یہ وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ اسے تو مزاح کے طور پر اور ظلم کے طور پر اس لکڑی کو اٹھانے کے لیے بھیجا گیا۔ اب یہ ہے وہ فکرہ جس کو پر غور کرنا ہے کہ مزاح، اس نے اس کو مذاق سمجھا، مذاق یہ سمجھا کہ لکڑی اٹھا کے لانی ہے جلد باز۔ تو ہمیشہ جو دوسروں کے حوالے سے اس طرح نیگیٹو سوچتا ہے اور جو دوسروں کی بے جا اور بغیر کسی وجہ کے دوسروں پر ظلم کرنے کے بارے میں ہیلپ کرتا ہے، تو پھر ظاہر وہ بھی گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے سمجھا کہ اس نے بتھیرا کہا کہ میں جو ہوں وہ مذاق کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ ان کو بھیجا گیا ہے، میں وہ شخص نہیں ہوں، بار بار یہ کہہ رہا تھا۔ لیکن وشرطۃ المنشکی لا یلتفتون الی ذالک، جو پھانسی والے شرطے تھے، پولیس والے تھے، لا یلفتون، التفتا یلتفتو، یلتفتو یلتفتان یلتفتون، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی، التفتا افتعل کے وزن پر ہے۔
تو وہ جو پولیس والے تھے لا یلتفتون، وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے تھے، توجہ ہی نہیں کر رہے تھے۔ التفات کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، متوجہ ہونا، الی ذالک، یعنی وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کر، اس کی بات ہی نہیں سن رہے تھے۔ اور ایک تو وجہ یہ تھی لا یفہمون لغتاً، اس کی زبان کو بھی نہیں سمجھ رہے تھے، یعنی یہ کچھ اور زبان بول رہا تھا۔ لأنہم من الروم والیونان الامت الحاکمیت، کیونکہ وہ جو آئے تھے وہ روم اور یونان سے آئے تھے، جو کہ وہاں کی بادشاہت تھی، تو انہوں نے بھیجے تھے۔ اب فیصلہ بھی انہوں نے کروا لیا، اب وہ آدمی شخص پھنس کے بھی وہ چیخو پکار بھی کر رہا تھا، نہ تو اس کی زبان سمجھ رہے تھے یہ کیا کہہ رہا ہے، تو اور اس کے علاوہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہے تھے، لہذا اس کو پکڑا گیا وہ۔ اور پھر ساتھ ان کو یہ بھی معاملہ تھا کہ وہ کہتے تھے کل مجرم یتنصل من جریمتہ، ہر مجرم جو ہے ان کا، یعنی وہ پولیس والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہر مجرم جو ہے اپنے جرم سے نکلنا چاہتا ہے، یتنصل بھاگنا چاہتا ہے اپنے جرم سے، من جریمتہ، وکل مجرم لہ سیاح وعویل، اور ہر مجرم چیخو پکار کرتا ہے۔ اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ شخص جو چیخو پکار کر رہا ہے یہ تو ہر مجرم کرتا ہے، اور ہر مجرم یہی چاہتا ہے کہ اس کو جرم سے نکالا جائے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ پھانسی پہ لٹکتے ہوئے ظاہر ہے ہر کوئی پریشان تو ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انہوں نے یہ بات کو اس پوائنٹ آف ویو سے لیا۔ وَأَخَذُوا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، وَنَفَّذُوا بِهِ الْحُكْمَ، اور آخرکار اس پر حکم نافذ کر دیا۔ یہ ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ان کو کیسے انجام تک پہنچایا۔ نَفَّذُوا بِهِ فِيهِ الْحُكْمَ، اور اس پر حکم جو ہے وہ لاگو ہو گیا، یعنی کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ والیہود، اور جو یہودی جو تھے، واقفون علی بعد، وہ واقف یعنی کھڑے تھے، کچھ فاصلے پر کھڑے تھے، دور کھڑے تھے، یعنی ظاہر ہے ان کو اتنا قریب نہیں آنے دیا جا رہا تھا، دور سے دیکھ منظر دیکھ رہے تھے۔ اب ایک اور بھی مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ رات تھی تو صبح کے وقت ہوتا ممکن وہ پہچان جاتے اور کوئی اور معاملہ، لیکن بد دنیا لیل و ظلام، دنیا جو تھی وہ اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، اندھیرا تھا، کیونکہ جلد بازی میں انہوں نے فیصلہ کروایا اور شام ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، تو اندھیرے میں ہی پھانسی پر لٹکوانا چاہتے تھے کہ صبح ہفتہ ہے، ہفتے سے پہلے پہلے ہم خلاصی پا جائیں، تو اس لیے اب وہ اندھیرے سے دور کھڑے ہو کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے یہی سمجھا، وہم یظنون، ان کا یہی گمان تھا، کل ظن، مکمل طور پہ یہی گمان تھا، ان المصلوب هو المسیح، کہ جن کو سولی پر لٹکایا گیا ہے، جو مصلوب مفعول کا صیغہ ہے، صلب، اس کو سلیب کو کہتے ہیں، لٹکانا، لٹکانے کو، مصلوب جس کو لٹکایا گیا ہے، مفعول کے وزن پر ہے، جس کو لٹکایا گیا ہے، هو المسیح، وہ کون ہے؟ مسیح علیہ السلام ہے، تو ان کو مکمل یقین تھا۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بچایا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اما سیدنا عیسیٰ ابن مریم فقد نجاہ اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، بچایا، تعالی کہاں سے؟ من قید الیہود، یہود کی چال سے، ورفعہ الیہ مکرما مطہرا، اور ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا باعزت، پاکیزہ، من الذین، ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے انکار کیا۔ اور اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا، وبکفرہم وقولہم علی مریم، اور ان یہود کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور جو ان کا قول تھا، علی مریم، مریم علیہ السلام کے متعلق، بہتان عظیمہ، وہ بہت بڑا بہتان تھا، وقولہم، اور ان کا قول تھا، کہتے تھے، انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، بے شک ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہم نے، جو اللہ کے رسول تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا، وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ صلیب پر لٹکایا، ولکن شبہ لہم، مگر وہ تشبیہ والا، وہ مشتبہ آدمی تھا جس کو انہوں نے پھانسی پر لٹکایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے شک وہ اس میں اختلاف کرتے تھے، لفی شک من، جس میں ان کو شک تھا، ما لهم به من علم، اس بات کا ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، الا اتباع الظن، صرف گمان کی بنیاد پر، گمان کی پیروی کر رہے تھے، اسی کی بنیاد پر وہ ساری باتیں کر رہے تھے۔ وما قتلوہ یقیناً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف، وکان اللہ عزیز الحکیمہ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکانے کا سارا قصہ، اور اللہ رب العزت نے کس طریقے سے تدبیر کر کے ان کو بچایا اور آسمانوں پر اٹھا لیا، جبکہ جو عیسائی ہیں وہ آج بھی ان کا جو عقیدہ ہے، وہ نظریہ ہے، وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکایا گیا اور ان کو دفن کیا گیا، پھر تیسرے دن جب قبر کے پاس دیکھا گیا
تو وہاں کفن پڑا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے اور ان کو آسمانوں پر اٹھا گیا. یعنی ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. ہمارا بھی فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں زندہ اٹھا لیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سوری پر لٹکنے کے بعد اٹھایا گیا. تو بہرحال ہمارا نظریہ قرآن کا نظریہ ہے اور ہم اسی پر عمل کریں گے، اسی کو سمجھیں گے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور یا دو اور لیکچر ہوں گے، تو یہ آپ کے مکمل انشاءاللہ تیاری ہوگی. اچھی طریقے سے اس کی تیاری کرتے رہیں اور آگے شیئر بھی کریں اور یوٹیوب پر اس کو آن لائن سنا کریں، اس کے بعد پھر ڈاؤن لوڈ کیا کریں. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. شکریہ.